الرحمن الرحیم۔ وطن کی محبت چینل کے پلیٹ فارم سے ہم اولیاء کرام کے انٹرویوز پر مشتمل جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سلسلے میں آج ہم رینالہ خود کے پاس سید سمیع اللہ شاہ ترمذی صاحب کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں، جو اگی ضلع منصیرہ کے رہائشی ہیں، لیکن ان کے والد محترم، ان کے پیر و مرشد کا بیٹھک یہاں خواجہ محمد انور صاحب جو خواجہ محمد انور صاحب کی بیٹھک یہاں پر تھی، اور یہیں پہ انہوں نے سارا سلسلہ شروع کیا، اور اب یہ ان کی مسند پر تشریف فرما ہے۔ تو اجازت ہے اس کا؟ جی بالکل۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا پورا نام؟ سید سمیع اللہ شاہ۔ قبلہ جی۔ والد محترم کا نام؟ سید انور شاہ انور چشتی۔ آپ کی تاریخ پیدائش؟ 1986۔ اور جائے پیدائش؟ اگی مانسیرہ، شہر اگی۔ جی۔ آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل؟ میں نے میٹرک کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ آگے ایف اے کیا ہوا ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ میٹرک میری کمپلیٹ ہے اور بورڈ آف ایبٹباد سے ہے جی۔ اور دارالعلوم میں نے پڑھے، دارالعلوم نعیمیہ کراچی سے، جی، جہاں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، اور اس وقت جس وقت میں پڑھ رہا تھا تو غلام رسول سعیدی صاحب حیات تھے، اور مولانا اقبال احمد نعیمی صاحب اور مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب، تو وہاں سے میں مطلب قرآن پاک وہاں پہ پڑھے، ناظرہ بھی ادھر اور قرآن پاک بھی۔ تو تھوڑا سا خاندانی پس منظر بتائیں۔ اصل میں ہم ہیں ترمذی سادات، اور کے پی کے علاقے میں جس طرح سوات سے لے کر بڑگرام، مانسیرہ، ہری پور، ان علاقوں میں ہم جو سادات ہیں ترمذی سادات، جو ہمارے بزرگان آئے تھے، سید علی شاہ بابا جی حضور المعروف پیر بابا کے نام سے مشہور ہے، تو وہ والی خراسان سے اٹھ کے آئے تھے بنیر سوات والی سائڈ پہ۔ تو جس وقت یہ آئے تو اس وقت یہ ترک کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور یہاں پہ منگول رہا کرتے تھے، سلطنت عثمانیہ تھی۔ جی۔ تو اس وقت یہ جب آئے تو انہوں نے مطلب بڑی جدوجہد کی، اور وہاں پہ جہاد کیا اور تبلیغ کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ تبلیغ کیا، اور بڑے بڑے علاقے مطلب ان کے سپرد ہوئے۔ جی۔ پھر اس میں مطلب یہ ان کی جو آل ہے، ہم سادات جو ہیں، تو اس علاقے میں بڑگرام، اور پھر ہمارے اس علاقے میں جہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں مانسیرہ سے، اس کے ضلع مانسیرہ ہے، تو اس کے تحصیلوں میں جس طرح بڑگرام وغیرہ دوسرا ضلع ہے، اس علاقے میں بھی ہمارے سادات کے تقریباً 12-13 گاؤں جو ہیں صرف ہم سادات کے ہیں، سیدوں کے نام سے، پراڑی، گڑی نواب سید، اور اسی طرح مطلب کافی جگہیں جو ہیں ہم سادات وہاں پہ۔ تو وہ ہم اس علاقے میں ہمیں پیر امامی سید، ایک سید جلال بابا اور ایک پیر امام بابا، تو یہ سید جلالی سید جو ہے وہ بھی ایک سائڈ پہ وہ رہتے ہیں، قبل شریف اس سائڈ پہ ہے، اور ہم جو پیر امامی سید ہیں تو یہ بڑگرام کے ایریے میں جو ہے زیادہ تر وہاں پہ ہیں۔ تو یہ ہماری ہے۔ جی۔ آپ کی تربیت میں زیادہ عمل دخل آپ کی والدہ کا تھا یا آپ کے والد محترم کا؟ جی، والدہ کا۔ اچھا جی، تھوڑی سی تفصیل ذرا بتائیں لوگ۔ اصل میں ابو جی جو تھے اللہ والے تھے، تربیت تو ان کی، کیونکہ باپ کا سایہ ہی سب سے بڑی تربیت وہی ہوتی ہے کہ جب باپ کا سایہ سلامت ہو، تو جو الحمدللہ انہوں نے ایک فکر کا پلیٹ فارم تھا ان کا، اور محبت، پھر اہل بیت بھی تھے سادات، کیونکہ یہ ہمیں تو وراثت میں یہ چیزیں ملی ہیں، دین کی خدمت، اور اس جس علاقے سے میں بلونگ کرتا ہوں تو وہاں پہ مطلب یہ تصوف اور ان چیزوں دور دور تک زیادہ کہ وہ نہیں اس چیز پہ زیادہ وہ کرتے نا، بلونگ مطلب یقین نہیں رکھتے وہ، تو وہ اس علاقے میں میرے مرشد پاک نے بڑی جدوجہد کی، اور جو ایک تو اللہ کی طرف سے عطا بھی تھی نا، ایک عطائی ہوتی ہے اور ایک کمائی، تو میرے مرشد پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا تھی، کو میرے خاندان میں میرے دادا جی حضور پیری والے لائن پہ نہیں تھے، ان کے ابو بھی نہیں تھے، لیکن وہ کسی آستانے سے جڑے ہوئے ہیں، اس علاقے میں مطلب کسی ولی کے دامن سے وابستہ تھے وہ، اور وہ اسی چیز سے میرے مرشد پاک کا جو اولاد، آپ
اپنی ماشاءاللہ محنت بھی کرتے تھے، اور پھر دوسرا اسی اللہ کی عبادت کی طرف رجوع، ذکر اللہ کثرت سے ہمیشہ جب بھی دیکھے تو ذکر اللہ کیا کرتے تھے، نفی اسبات اور اسم ذات کا ذکر. تو انہوں نے اس چیز کو مطلب زیادہ وہ کیا، اور ان کی ابتدا جو ہے آپ نے خیمے سے شروع کیا تھا. اچھا. مرشد پاک جب شروع میں ہم شہر اگی میں رہتے تھے، وہاں پہ پھر بڑے اس کے موضوع اگر ہو تو 100 مطلب ہاں 100 پرت کھل سکتے ہیں اس پہ. صحیح ہے. تو مرشد پاک کی ابتدائی بچپن سے ان میں وہ شناخت، وہ ان کی وہ نشانیاں تھیں کہ اللہ کے ولی، اور اس علاقے کے لوگ مانتے ہیں کہ انور شاہ صاحب واقعی اللہ کے ولی تھے. ماشاءاللہ. جی. اپنے علاقے سے تو ہر انسان کو جی پیار جی ملتا ہے. جی جی. آپ کو یہاں کے لوگوں نے کتنا پیار دیا؟ الحمدللہ. جہاں پہ مین چیز تو ہے نا کردار سے، کہ جب آپ دین کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی دین کی طرف اور خدمت خلق بے لوث ہو کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، تو رب فرماتے ہیں یہ دو چیزیں جو ہے، کچھ دو چیزوں کے جو رب نے خود وعدہ کیا کہ، اور خود فرمایا رب نے کہ میری بارگاہ میں دو ایسے اعمال ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے، مقبول و معروف ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود، اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت. تو الحمدللہ گھر بار سب کچھ اس علاقے میں ہے. یہاں پہ مطلب بچے بھی اس سائڈ پہ، یہاں پہ مرشد پاک نے ڈیوٹی لگائی ہیں تو دین کی خدمت کر رہے، تو الحمدللہ اچھا رسپانس ملتا ہے، پیار بھی اچھا لوگ دیتے ہیں. جی. آپ عملی زندگی میں کب سے داخل ہوئے ہیں روحانیت کے معاملے میں؟ اصل میں مرشد پاک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اصل میں نے پہلے بھی یہی کہا، ہم تو ولیوں کے جو جوتی کے ساتھ جو خاک ہوتے ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ان کا دست شفقت ہے کہ انہوں نے سر پہ اپنا شفقت والا ہاتھ رکھا ہے. تو نظام بھی وہی ایک ڈپٹی انہوں نے دی ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے، اپنے نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت بے لوث ہو کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اور عقیدے کی اسباق پڑھنا ہے، اللہ کی طرف رجوع، اور بس یہ چیز ہے سرکار نے دی ہے کہ یہ کرنی ہے. جی. اچھا حضور، تھوڑا سا روحانیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کیا چیز ہے؟ روحانیت مطلب اصل کہ جب آپ کا اللہ کے رب فرماتے ہیں قرآن پاک میں نا کہ اللہ کا فرمان جس طرح اولیاء اللہ کے لیے ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن پاک میں رب فرماتے ہیں کہ جو میرا دوست ہے، کہ اولیاء اللہ کے دوست ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ انہیں کوئی خوف اور نہ کوئی فکر ہوتی ہے. کیوں کہ اس کا رب کے ساتھ ہی تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور، اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فذکرونی، مجھے یاد کر، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا. تو انہوں نے رب کو راضی کیا، تو پھر رب فرماتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے. روحانیت کا عمل یہی ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، رب فرماتا ہے. جی. اور پھر دوسرا جو میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں. اللہ تو وجود سے پاک ہے، اللہ وجود، اور اللہ کی دیکھے لم یلد ولم یولد، نہ رب کسی سے پیدا ہوا ہے نہ رب سے کوئی پیدا ہوا. والد وما ولد، ٹھیک ہے، نہ اللہ کا کوئی والد ہے نہ رب کسی کا والد ہے. یکتا ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات. پھر اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر معاملات اپنے رب پہ رکھے، تو اللہ پھر فرماتا ہے کہ میں اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، مایوس نہیں ہونے دیتا. تو اس کی ہر عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے. تو پھر رب فرماتے ہیں وہی بات بار بار کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں. ہاتھ اس کے تو اٹھتے میرے دین کے لیے ہے نا، ہاتھ اٹھتے تو حرکت میری، زبان اس کی لفظ میرے، نگاہ اس کی دیکھنا میرا، کان اس کے سماعت میری. یہ رب فرماتا ہے کیونکہ وہ غیر شرع، کیونکہ شریعت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے قوانین کے مطابق اس نے زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور اللہ کے قوانین کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. تو یہ اس کو یہیں ایک دوسرا سوال آتا ہے، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت. جی. ایک لفظ میں پہلے بول گیا، معرفت اینڈ میں. جی. تو ان میں آپ بنیادی کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ اصل میں طریقت اور شریعت یہ جڑے ہوئے ہیں. شریعت میں ہی طریقت ہے اور طریقت میں شریعت ہے. شریعت اگر طریقت مین چیز، طریقت والا بندہ تب تک طریقت پہ نہیں پورا وہ ہو سکتا جب تک وہ شریعت کا پابند نہ ہو.
شریعت مین چیز ہے، کیونکہ اب ایک اللہ کا ولی ہے، ولی یہ ہوتے ہیں خدمت خلق بھی کرتے ہیں اور رہبر ہوتے ہیں، راہ دکھانے والے۔ اب ایک بندہ اگر کسی راستے سے اس کا گزر ہی نہ ہو تو وہ دوسرے کو وہ راستہ نہیں بتا سکتا کہ یہ راستہ کس سائڈ پہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہو، جس طرح حضور علیہ السلام آپ کل کائنات کے رہبر ہیں، کل کائنات کے رہبر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز ہی قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو راحت ملے گی، اگر نوافل پڑھو گے تو اس میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یہ رہبر ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو گے تو قبر میں راحت اور جنت میں داخلہ، ٹھیک ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، تو اللہ کی ایک تو بڑی چیز یہ کہ جو اللہ توفیق نہیں دیتے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو یہ ایسے، اور اللہ تو غفور رحیم بادشاہ ہے، اگر وہ چاہیں تو بے نمازی کو بھی جنت لے کے جائے، لیکن شریعت جو ہے اس میں لازمی چیز ہے۔ ہاں جی جی جی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شاید حدیث ہے جی کہ کچھ لوگ بغض علی میں جہنم میں جائیں گے، بے شک ایسا ہی لوگ حب علی حب علی میں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو کسی سے بھی پیار کرنے میں، عشق کرنے میں لمٹ تک رہنا چاہیے یا بے انتہا کرنا چاہیے؟ اصل میں وہ حدود کراس نہیں، حدود کراس اس لیے نہیں کہ جو رب ہے انسان سے اللہ والی توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ ہاں حضور علیہ السلام ہے جو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کے نبی علیہ السلام کی ذات اللہ کے بعد سب سے بلند اور اعلیٰ ذات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رہبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا غدیر خم پہ کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی مولا سے مطلب رب ہونا نہیں ہے، مولا سے رہبر، آقا، کیا رہبر، آقا، راستہ دکھانے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کا میں رہبر، جس کا میں آقا، اس کا علی آقا۔ تو بغض علی، وہ تو حضور علیہ السلام کا حدیث یہ کہ علی سے محبت سوائے مومن کے نہیں کر سکتا، علی سے بغض سوائے منافق کے نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو میں نہیں کہتا کہ نبی علیہ السلام سردار انبیاء کا فرمان ہے، اہمیت کی حامل ہے کہ حدود نہیں کراس کرنا، جی جی۔ اب نبی کے اوپر فوقیت ہے کہ کل کائنات میں دیکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے، سب کا اپنا اپنا مقام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی نبی کا بھی نہیں ہے، بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا بھی، خلفائے راشدین کا بھی اپنا اپنا مقام ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ ایک کو فوقیت تھی تو دوسرے کی عزت یا دوسرے کا جو مقام ہے وہ کم، نہیں، مقام اس کا بلند، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا۔ لیکن جی، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بلند، باقی سیدنا صدیق اکبر ان کا بھی بہت، جو مقام ان کا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہے تو وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا، جو عثمان غنی کا ہے وہ مطلب حضرت علی کا نہیں ہو سکتا، جو علی کا ہے ان باقیوں کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ علی وہ ہے جس کے لیے تلوار آسمان سے آئے، ذوالفقار، ٹھیک ہے، اور جس کو حضور علیہ السلام علم پکڑا ہے کہ علی جا خیبر فتح کرنے کے لیے، خود پہلے سے کہ پھر دوسرا علی حسنین کریمین، وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ داماد رسول، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جنت خاتون حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شوہر۔ تو یہ چیزیں، اور ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ کھڑا ہونا یہ علی المرتضیٰ، اور حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارنا یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جو ہے حضور علیہ السلام کو غسل پاک دینا، یہ ساری باتیں آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کی اصلاح ہو جائے، ان کو تربیت مل جائے۔ اچھا، پورے ملک میں اوورال دیکھا جائے تو مطلب افراتفری، امن کی صورتحال، اس میں اولیاء کرام کی کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ جس طرح کہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو وہ کیوں نہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے؟
اصل میں یہاں پہ بات آتی ہے کہ ہم لوگوں میں وہ چیزیں جتنی بھی عوام الناس ہیں جی خوف خدا ختم ہو چکا ہے. اللہ خوف خدا ہر بندہ اس ہمارا ملک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بدترین کہا ہے نا وہ ہم لوگوں کے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس میں کہا جہاں پہ حالات ایسے موسیقی یا دوسرے معاملات ہوں تو وہاں نہیں ہے صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین وہاں پہ صلاح الدین ایوبی ایسے نہیں پیدا ہوتے نا. ہاں اصل میں وہ مائیں بھی اور تھی، بالکل ٹھیک ہے نا، بہت جنہوں نے قرآن پاک اس چیز کے. یہاں ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم سود کے معاملات میں گرے ہوئے ہیں، ہر سائڈ پہ یہ چیزیں ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جہاں پہ جھوٹ ہونا ساری عبادات رائے گا جاتی ہے. کبھی سود کا خاتمہ ہوگا یہاں سے؟ اگر کوشش کی جائے تو ایسا کون سا کام ہے جو یہ ابھی ناممکن ہے. جو بل پاس ہوا ہے جی کہہ تو رہے ہیں کہ جی 2028 تک جی ہو جائے. اگر کوشش کرے، کوشش کرنے سے دیکھے نا جدوجہد ہونی چاہیے. جدوجہد اگر جدوجہد نہ ہوتی اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. چند ایک مختصر سوالات ہیں. جی ہمارے ہاں ہر شخص ایک جی دوسرے کو بڑی تنگ نظری سے دیکھتا ہے، جی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اصل میں وہ اللہ پاک کے اوپر سے توقع اٹھ گئی ہے. کیا اٹھ گئی ہے؟ توقع. اللہ میرا بندہ دوسرے کے بس دوسرے کی جلسی یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اگر اس کو دے سکتے تو آپ کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے اگر مجھے دے. تو جلسی پن یہ دوسرے کو نہ برداشت کرنا یہ ایمان کی کمزوری. جس میں ایمان ہو، تقوی ہو، ایمان ہو تو وہ کہتا ہے کہ ربا اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا کر. یہ سب سے بڑی چیز جو ہے دین سے دوری ہے. کسی کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، جی آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آنکھ کے آنسو جو ہے وہ دل کی زبان ہے نا. آنکھ کے آنسو جو ہے وہ دل کی زبان ہے. جب ایک بندے کی آنکھ میں آنسو آئے تو سمجھو کتنا بے بس ہے، کتنا بے بس ہے. یا یہ یہاں کا جو ہے درد یہ آنسو بن کے پانی بن کے آتا ہے، زبان سے نہیں کہہ سکا تو آنکھوں سے جی. نکل آئے. کبھی آپ نے زندگی میں بے بسی محسوس کی کسی بھی شعبے میں؟ یہی چیز اسی چیزوں میں کہ میں ایک چیز دیکھتا ہوں نا کہ جب اذان ہو جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور سختی کا حکم ہے یہاں پہ، نرمی کا نہیں. حی کا مطلب جس طرح آپ کسی کو بلاتے ہیں قتل کر دینے تک، جس طرح آپ کسی کو یہ بچے کو میں آواز دیتی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ یار، وہ یہ پیار محبت. اور حی جو ہے تلخ میں سختی میں ہے، حی ادھر آ جاؤ، غصے سے جس طرح بندہ کہتا ہے. تو رب فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ. اس کو یہ دیکھیں اذان میں ہر وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ حکم اعلان ہے نا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جو بلا رہا ہے مسجد ویران پڑی ہے. اللہ آپ دیکھو خوبصورت رونا، دل کے خون کے آنسو دل روتا ہے کہ یار جب دیکھیں کہ جو وہ دین جس کے لیے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 72 تن قربان کیے، وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. ہم جو اغیار کے معاملات میں وہی فیشن اپنائے ہوئے ہیں، وہی کلچر اپنائے ہوئے ہیں. میں حیثیت مسلمان، اب ایک مسلمان کو غسل کے فرائض طہارت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت کیا ہے. مین چیزیں ہیں یہ نا، بنیادی چیزیں ہیں. طہارت کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم آئیڈیل کسی فلم ایکٹر کو، فلم ایکٹر اس کے بارے میں ہمیں اس کی اولاد، اس کی پسند ناپسند ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، باپ داداؤں تک، اولاد تک. اور اسی طرح اگر سپورٹس مین ہیں جس کو ہم وہ کرتے ہیں تو ان کے بعد. لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بات آ جائے تو میں کہتا ہوں نہیں پتہ ہوتا کسی کو کہ بحیثیت مسلمان اس کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، آپ کی جہاں پیدائش کتنی تھی، آپ کی نبوت کا جو ہماری آئیڈیل شخصیت ہیں لیکن ان کے متعلق کوئی چیز بھی نہیں. تو دکھ اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں جب دیکھتے ہیں بار ہر فحاشی کے معاملات میں آپ جائیں دیکھیں، کوئی بھی معاملات ہو کسی بھی اس میں، تو وہاں پہ ہجوم ہوگا لوگوں کا، موسیقی ہوگی تو ادھر ہجوم، کوئی اور ناچ گانا ہوگا اس میں. لیکن اللہ کی گھر کی طرف بار بار بلانا پڑتا ہے لیکن ویران پڑے ہوئے. ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی جو کمزوری بھی یہی، اور سب سے زیادہ ہم لوگ جو دن بدن دسے جا رہے ہیں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے، وہ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. میرا بندہ اگر ایک دفعہ پکارتا ہے تو میں 70 مرتبہ اپنے بندے کو پکارتا ہوں. تو ہم لوگ اس چیز سے بیزار ہیں. جی کبھی آپ کے دل نے بغاوت بھی کی ہے؟
اب جہاں پہ دین کی بات آئی تو بغاوت تو پھر، لیکن یہاں یہ چیز ہے کہ یار یہ کیسے اس چیز پہ ہے کہ یار ایک بندے کو دیکھتا ہوں میں کہ اللہ نے صحت بھی دی، ہاتھ پاؤں بھی دی، اور اللہ ناراض ہے یار. اللہ خوبصورت دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے نا تو اس کے لیے اپنے در کے دروازے بند کر دیتا ہے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جس سے ناراض ہو اس سے نیک اعمال کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں اس کو مگن، اس کے ہر کام میں وسعتیں کر دیتا ہے. لیکن جس سے راضی ہو اس پہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. سب سے بڑی چیز اور سکون قلب اسے عطا کر دیتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب نا، دلوں کی اطمینان جو ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کی ثنا اور اللہ کے ذکر میں ہے. تو یہ چیز ہے دنیا میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ سکون ہے. ادب سے بھی کوئی تعلق ہے آپ کا؟ لکھتے بھی ہیں؟ نہیں یہ چیز نہیں. اچھا جی کوئی والد ایسا صاحب لکھا کرتے تھے. جی آپ ان کے کوئی کتابیں جی ہاں، یہ میلاد النبی کی شرعی حیثیت انہوں نے ایک لکھی ہے، اور دوسرا ہے دعاؤں کا مجموعہ ایک، اور ایک حضور علیہ السلام کے روز میں سجدہ قیام کچھ بھی نہیں، یار کی دید ہی عاشق کے پارس آئی ہے. یہ میرے مرشد پاک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا ہے کہ یہ غریب کا مکاں ہے، یہ غریب کا مکاں ہے، یہاں فرش گل کہاں ہے، جو ہے بیٹھنا تو آؤ سر خاک بیٹھ جاؤ. مرشد پاک کے نا مطلب اشعار بڑے خوبصورت اشعار. اچھا مختصر سے جواب ذرا دیجئے، کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے آپ نہیں کر پائے؟ بس کافی ایسے کام ہیں، بس یہ کہ جو مرشد پاک کی خواہش بھی تھی، اور میں نے دین والے سائڈ پہ زیادہ ٹائم نہیں دے سکا. یہ ایک ہے. لوگ آپ پر تنقید کرتے ہوں جی تو آپ کیسے ان کا سامنا کرتے کچھ ہیں؟ نہیں، کیونکہ جس طرح ہمیں تو اپنا سب کچھ نظر آتا ہے. جی سادات جو ہے نا، سادات ہیں، قربانیاں اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں شروع سے، ازل سے آ رہی ہیں. ازل سے. لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے کوئی میسج دیں اپنے مریدین؟ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رجوع، مین چیز تو یہ ہے کہ خدمت خلق کریں بے لوث ہو کے، اللہ کی مخلوق کی کوشش کیا کرے کہ آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مین چیز تو یہ ہے کہ حقوق اللہ سے افضل جو ہے حقوق العباد ہے، کہ اگر دوسرے بندے کو آپ سے تکلیف ہو تو وہ بندہ بے بس ہو سکتا ہے، مجبور پر رب کی ذات بے بس نہیں ہے. صحیح. رب اگر اس نے اپنے معاملات رب پہ چھوڑ دیے نا تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ تو صبر والوں کے ساتھ. اور جس کے ساتھ پھر رب ہو تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، بہت شکریہ. اللہ پاک عزت